فرشتے یصلون علی النبی، اس کملی والے نے ذات پہ درود و سلام پڑھ دے. خبر مک گئی تو اللہ نے حکم جاری کیا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تو سبھی میرے محبوب پہ درود و سلام پڑھے. اب محبت سے پڑھ دیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ. محترم سامعین و ناظرین، تقریر مقصود نہیں ہے. تمہاری اور میری خوش قسمتی ہے کہ چند گھڑیاں اللہ کے ولی کی صحبت کے اندر بیٹھنا میسر آ رہا ہے. چند گھڑیاں تمہاری اور میری زندگی نو سوارن والیاں جنہاں نے اندر تمہاری اور میری زندگی نو ہدایت کا راستہ ملنا ہے. یہ چند گھڑیاں تمہاری اور میرے واسطے بخشش کا ذریعہ کہ ایک صاحب کمال، ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ کے اندر تمہاری اور میری حاضری ہے. میں اپنے مرشد کریم کی زیارت واسطے آپ کی بارگاہ کے اندر حاضر، اور آپ نے حکم فرمایا کہ میں کچھ بات عرض کرا. آپ کی حکم کی تعمیل کر دے ہوئے میں چند باتیں آپ کی سماعت کے حوالے کرنے جا رہے ہیں. لیکن آپ سمجھ لو کہ خطاب مقصود نہیں، تقریر مقصود نہیں، چونکہ بارگاہ ہے اتنے خطاب کی ضرورت نہیں، بلکہ مرشد کی نگاہ نور کی ضرورت ہے. جس دن انسان کے دل زندہ ہوتے اس نگاہ کی ضرورت ہے، اس خطاب کی ضرورت ہے. کسی پیر یا مولوی کے خطاب کی ضرورت نہیں ہے. خطاب کرنا مقصود نہیں ہے، مرشد کی دعا لینا مقصود ہے، اور آپ کے حکم کی تعمیل کرنا مقصود ہے. میں اس حکم کو تعمیل کرنے واسطے قرآن مجید کی ایک پاکیزہ آیت، مقدس آیت کی تلاوت کی ہے. اس نے ترجمے کو جامن کو پہلے ابتدا کے اندر لفظ بول رہا کہ ہکن قرآن دے لفظ ہکے انہاں لفظاں دا نور، لفظ ہو رہے اور نور ہو رہے، لفظ ظاہر ہے اور نور باطن ہے. قرآن میں لفظ ظاہر ہے اور انہاں نے چھپے ہویا نور وہ باطن ہے. اگر اللہ چاہتا تو صرف قرآن کے لفظ پڑھتا، انہاں لفظاں دے وچ نور نہ پاندا، اس میں نور نہ ڈالتا. اللہ چاہتا تو بغیر نور کے قرآن کے لفظوں کو نازل کر دیتا. اگر ایسا کرنا چاہتا تو ایسا بھی کر سکتا، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کے لفظ بنائے، انہاں لفظاں دے وچ نور پیدا کیا. تو قرآن کے لفظ ظاہر، انہاں دے وچ نور اور باطن. لفظ نظر آندے، نور نظر نہیں آتا. لفظ دیکھے جا سکتے ہیں، نور دکھایا نہیں جا سکتا. اور یہ اللہ کا انتظام ہے. اللہ نے جب کائنات بنائی تو ایک ظاہر بنایا، ایک باطن بنایا. میں ایک مثال نال گل سمجھانے کی کوشش کرا، شاید لوگوں کو میری بات سمجھ آئے. اللہ نے بندہ بنایا تو اللہ نے بندے کا جسم بنایا، ایک جسم ظاہر بنایا، ایک روح آئی اور روح باطن بنایا. جسم نظر آتا ہے، روح نظر نہیں آتی. اللہ چاہتا تو بغیر روح کے بندہ پیدا کر دیتا. یعنی بندے ہوتے انہوں نے جسم ہوتے وہ ضرور نہ ہوتی. بندہ کھندا ہی سے، پیندا ہی سے، سمجھا ہی سے، جاگتا ہی سے، مردا ہی سے، جیتا ہی سے. شادی بھی ہوتی، غمی بھی ہوتی، زراعت بھی ہوتی، تجارت بھی ہوتی، نظام کائنات چلتا. بندے ہوتے انہوں نے جسم ہوتے وہ ضرور نہ ہوتی. اگر اللہ چاہتا تو ایسے انداز میں بھی نظام کائنات چلا سکتا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے بندے کا جسم بنایا، جسم ظاہر بنایا، بے شک روح پائی اور روح باطن بنایا. جسم نظر آتا ہے لیکن روح نظر نہیں آتی. لیکن مخلوق کا مزاج آپ کو بتاؤں، بڑی دلچسپ بات آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، شاید آپ کو میری بات سمجھنے میں آسانی ہو جائے. مخلوق کا مزاج یہ ہے کہ مخلوق ظاہر تو مانتی، باطن تو نہیں مانتی. لوگ ظاہر کے پیچھے جاتے، باطن کا کسی کو فکر نہیں. یہ مخلوق اس جسم کا خیال کرتی ہے، صبح کو لے کے شام کو لے کے سویر، سارا دن یہ بندہ اس جسم کی فکر کرتا ہے. سارا دن یہ بندہ اس جسم کی فکر میں ہوتا ہے. کدی یہ کھوائندا ہے، کدی یہ پیوائندا ہے، کدی یہ نوائندا ہے، کدی یہ پوائندا
کمال ہستی حضرت سلطان باہو نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، یہ گل میں کرتا کر رہے آج تو کئی سو سال پہلے یہ بات حضرت سلطان باہو نے فرمائی. آپ نے فرمایا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تے دل دا پڑھتا کوئی، وہ کوئی ہوتا ہے جس کا دل نہیں کلمہ پڑھتا. اور جسے لوگ علامہ اقبال کہتے ہیں، جسے لوگ شاعر مشرق کہتے ہیں، کلندر لاہوری، علامہ اقبال نے تو یہ کہا تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نظر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، جب تک دل مسلمان نہیں اس وقت تک مسلمان کامل نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت نے بندے واسطے حکم فرمایا کہ بندے تیرا جسم ظاہر ہے اور تیری روح باطن ہے. جسم کا خیال نہ کر، اپنی روح کی فکر کر، کیونکہ روح قیمتی ہے. قرآن مجید لارے اور بیان کتاب میں عرض کرنے حکم قرآن دے لفظ حکم نہ لفظاں دا نور. اور حضور آپ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہو کے ایک بڑی بڑی بات کرنے لگا کہ حضور قرآن دے لفظ جتنے قرآن دے لفظ ہیں انہاں لفظاں نال قرآن دے لفظاں دا نور زیادہ ہے. لفظاں نال نور زیادہ ہے. اگر میں یہ آکھاں کہ قرآن دے لفظ تھوڑے انہاں لفظاں دا نور زیادہ ہے. لفظ ہو رہے نور ہو رہے. حضرت علی کی ایک شہادت پیش کرنا. حضرت علی رحمہ اللہ سے لکھا ہے شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اسد اللہ الخالق. حضرت علی نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ لو فسرت فاتحہ لاؤ کرت سبعین بعیرا. حضرت علی فرمانے اگر میں علی الحمد شریف کی تفسیر لکھن نہ جاواں 70 اٹھ کتاباں دے لگی جاون ایک الحمد کی تفسیر ختم نہ ہو. الحمد شریف دیا 7 ایتن حضور 7 ایتن الحمد شریف دیا. اگر بندہ لکھنا چاہے تو پوری سورت ہکے صفحے تے لکھی جاوے، لیکن حضرت علی فرمائے کہ میں لکھن نہ جاواں مڑ 70 اٹھ کتاباں دے لگی جاویں ایک الحمد کی تفسیر ختم نہ ہوئے تو پتہ چلیا قرآن کے لفظ تھوڑے انہاں لفظاں دا نور زیادہ ہے. لفظ ہو رہے نور ہو رہے، لفظ نظر آتے نور نظر نہیں آتے. اور حضور میں اس نور کی طرف لے کے جانا آپ کی موجودگی کے اندر کہ میں لفظ تلاوت کی تھی. میں بہت مختصر بات کرنا چاہ رہا. اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اس آیت کے 2 حصے، 2 جملے کے اندر اللہ نے پورا سمندر بند کیا ہے. اللہ نے فرمایا اتقوا اللہ اور پھر فرمایا وکونوا مع الصادقین. اتقوا اللہ ایک مقصود ہے، وکونوا مع الصادقین ایک طریقہ ہے. 2 جملوں میں اللہ نے بات کی. اتقوا اللہ ایک مقصد ہے. اللہ نے فرمایا تقوی اختیار کرو. یہ تقوی ہے کیا؟ لوگ تقوی کرتے ہیں تو سنیے تقوی ہے کیا. شریعت کے اندر تقوی کے 2 مطلب ہیں. یہ جو تقوی آپ سنتے ہیں اسے کہتے ہیں تقوی. تقوی کے شریعت میں 2 مطلب ہیں. ایک ہے اللہ کو ڈرنا اور دوسرا ہے گناہوں کو بچنا. یہ تقوی کے شریعت میں 2 مطلب ہیں. تقوی یہ ہے کہ گناہ اللہ سے ڈرا جائے اور گناہوں سے بچا جائے، اور اس کے اندر مقصود وہ اللہ کو ڈرنا ہے اور اللہ نے ڈرن تو سبب گناہوں سے بچنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما میرے حضور کی بارگاہ کے اندر صحابہ کا مجمع بیٹھا. ایک صحابی نے حضور سوال کیا یا رسول اللہ ارشاد فرماؤ تقوی کیجیے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ تقوی کہاں ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے. اپنے سینے کی طرف میرے نبی نے اشارہ فرمایا اور فرمایا تقوی یہاں ہے. تقوی کا تعلق قلب نہ ہے. اور حضور وکونوا مع الصادقین. اللہ کا انتظام بڑا خوبصورت ہے. اللہ نے حکم دیتا تقوی اختیار کرو. بندے کو کیا پتہ لگے کہ تقوی کیا ہے؟ اللہ نے بندے کو کلہ نہیں چھوڑے. جب بھی کوئی اللہ حکم دیتا ہے تو اپنے بندے کو پریشان نہیں چھوڑتا، ساتھ میں اس کا طریقہ بیان کرتا ہے وکونوا مع الصادقین. تقوی چاہتے ہو تو نیکیوں کی سنگت اختیار کرو، سچیوں کی سنگت اختیار کرو. اور حضور بڑی خوبصورت تفسیر آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ایک کو سنانا چاہتا ہوں. کونوا مع الصادقین، سچے بنے آنا چاہیے. صرف یہ مطلب نہیں ہے. کونوا مع الصادقین کی اصل تفسیر وکونوا مع الکاملین ہے کہ کاملین کی سنگت چاہیے. صرف سچیوں کی سنگت نہیں. کونوا مع الکاملین جو
بڑھ جائے اور سرٹیفکیٹ بڑھ جائے تو پھر کسی ایسے صاحب کمال کی صحبت اختیار کرو، کسی ایسے اللہ والے کی سنگت اختیار کرو کہ صحبت دے کر بیٹھن دینا تو تقوی نصیب ہو جائے، لا الہ الا اللہ کا نور تھوڑے اندر آ جائے۔ جب تک لا الہ الا اللہ کا نور اندر نہیں آئے گا تھوڑے وجود پہ محمد رسول اللہ نظر نہیں آئے گا۔ اور بڑے ادب نال عرض کرا، اگر تھوڑی یہ صلاح پڑھے نا تو شاید اسی اتو دبا کے لا الہ الا اللہ کا نور اندر داخل کرے سائیں، اے لا الہ الا اللہ کا نور دبامن نال تلے نہیں آئے گا، اے واسطے کسی مرشد کی لوڑ پائے گی اور دے سامنے بندہ بیٹھے گا، مرشد کی توجہ ہوئے گی اور کہ دل کے غفلت کے پردے آئے ہوئے، گناہوں کے دھبے لگے ہوئے، اے غفلت کے پردے ہٹا کے گناہوں کے دھبے مٹا کے مرشد لا الہ الا اللہ کا نور تھوڑے دل میں داخل کرسی، کیویں لا الہ الا اللہ کا نور اندر اوسی تھوڑے وجود پہ محمد رسول اللہ نظر آنے لگ جاسی۔ بس یہی بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ کوشش کیجیے کہ کبھی محفل میں تشریف لائیے اور میرے مرشد کریم کی بارگاہ میں بیٹھ کر دیکھیے اس اللہ کے ولی کی نظر سے، دیکھیے آپ کے دل کیسے سنورتے ہیں اور آپ کی زندگی کیسے بنتی ہے۔ اللہ رب العزت ایسی اچھی زندگی اس محفل میں بیٹھنے والے آنے والے میرے سب بھائیوں کو عطا فرمائے۔ میرے مرشد کریم کا فیض اللہ پوری دنیا میں عام فرمائے اور مجھ جیسے غلام کو بھی اللہ ہمیشہ اپنے مرشد سے وابستہ رہنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور یہ غلامی کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ آپ کے آستان عالیہ پر جب میں نے ان کا تعارف سنا حضرت پیر سید واجد الرحمان شاہ صاحب کا، تو اپنے تعارف میں جو انہوں نے الفاظ کہے وہ سماعت کر لو۔ کہنے لگے حضور میں عالم تو ہوں، حافظ تو ہوں، ہمارے باپ دادے کے 50 مدارس ہیں، لاکھوں مرید ہیں، ہمارے جد امجد سے سلطان باہو جیسی ہستیاں تعلیم حاصل کر کے گئے، لیکن حضور میں جو تقویٰ چاہتا ہوں وہ میرے پاس نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم ان کے الفاظ جب میں نے سنے، سید واجد الرحمان شاہ صاحب اپنا تعارف کروا رہے تھے، کہنے لگے جو علم پڑھا ہے، جو علم پڑھا ہے، جو منطق، جو فلسفہ، جو تفسیر، جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضور، میں اس پہ عمل بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن اتنی طاقت نہیں میں عمل کر سکوں۔ مجھے نسبت کا سہارا چاہیے، مجھے نسبت کا سہارا چاہیے۔ وہ کونو مع صادقین کی تفسیر اصل یہ ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ لگ جاؤ تمہارا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ وہ اتقوا اللہ پر عمل کرنا چاہتے ہو تو وہ کونو مع صادقین، یہ دنیا کے وزیر، مشیر، بادشاہ، MPA، MLA لمبردار نہیں ہے، وہ کونو مع صادقین ایسے لوگ ہیں جن کا چہرہ دیکھ لیا جائے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، جن کا چہرہ دیکھ لیا جائے تو نور میں اللہ اللہ کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ سلطان بہو نے کیا خوب کہا، جس کلمے کی بات پیر سید واجد الرحمان شاہ صاحب کر رہے تھے، کیا سلطان بہو نے کہا، اے زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، اب سبحان اللہ ایک آواز ہو کہ وہ سبحان اللہ بتا لگے جو سر زمینے جڑا والا تھے، ایک عاشق رسول، ایک اللہ کا عاشق، ایک اللہ کا محبوب بندہ جسے میاں محمد حنفی سیفی انگ انگ میں رنگ عاشی، میاں محمد حنفی سیفی ایک مرشد کامل ہستی ایسی، ان کی آمد کا آپ ان پر سے کہیں سبحان اللہ۔ زیر زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، زیر زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا، یہ ایک عارف کا کلام ہے۔ یہ سلطان العارفین کتابوں میں جو لکھا تھا، رب کعبہ کی قسم، سیفیوں، محمدیوں، سیفیوں، تمہیں اللہ نے اپنی طور پر کلمہ دے دیا۔ میرے لیے سب مبارک کا درد، یہ سوچ، یہ فکر، اس کی قدر کرنا، یہ دنیا معافی ہاں کی دولت ایک طرف، یہ کلمہ، یہ باطن
زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تو دل دا پڑھتا کوئی ہو جتھے کلمہ دل دا پڑھی ہے اتھے زبان نہ دے تو ہی ہو ایک کلمہ پہ عاشق پڑھتے ایک کلمہ پہ سیفی پڑھتے کی جان نہیں یار تو نہیں ہو اسے کلمے کے نور کی آگ لگی ہوئی ہے آپ دنیا والوں کیا سمجھ سکتے ہو یہ بردے قریش کی نگاہ میں کیا ہے یہ بردے قریش کے اس انگلی کے اشارے میں کیا ہے یہ ان کے غلام ہے سن لو یہ ان کے غلام ہے جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوا تھا یہ ان کے غلام ہے جن کی انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوا تھا یہ انہی غلامی کی وجہ سے یہ نور ملا آج مرتد کو زندگی مل رہی ہے حیات مل رہی ہے یہ سینے مدینہ بن رہے ہیں یہ سینے غفلت سے نکل کر یہ اللہ کے نور کا ایک خزانہ اللہ کے نور کا نحو مرکز بن رہے ہیں تو سلطان باہو نے کیا خوب کہا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھتا تو دل دا پڑھتا کوئی ہو جتھے کلمہ دل دا پڑھی ہوئے اتھے زبان نہ دے میں پڑھی ہو دل دا کلمہ عاشق پڑھ ہو کی جانن یار کوئی ہو جن کا نفیس بات ہے اپنے در اس میں ذات کا فکر وہ نفیس بات کو تصور میں رکھو وہ نفیس بات کو تصور میں رکھو میں اگلی بات کہتے لگا ہوں کلمہ میں نے پور پڑھایا ایک کلمہ میں نے میاں صاحب پڑھایا ایک کلمہ میں نے میاں صاحب پڑھایا تو میاں صاحب مبارک سے پوچھئے آپ کو یہ کلمہ کس نے پڑھایا تو میاں صاحب مبارک کہتے ہیں ایک کلمہ میں نے پیر سیف الرحمن پڑھایا اور پیر سیف الرحمن سے پوچھو وہ کہتے ہیں ایک کلمہ میں نے حاشم سماغانی نے پڑھایا اور حاشم سماغانی سے پوچھے وہ کہتے ہیں ایک کلمہ میں نے شاہ رسول اللہ قاضی نے پڑھایا یہ چلتے چلتے بات جب صحابہ تک پہنچتی ہے تو سرکار دو عالم وہ دعا کے چہرے والے وہ لائن کی سلسلے والے ہاتھ کے پاس والے یہ اللہ کے پیارے بازویں والے میرے اور تمہارے آقا فرماتے ہیں ما صف اللہ فی صدری شیئن الا سبقتہ فی صدری ابو بکر جو کچھ میرے سینے میں تھا میں نے آپ کے سینے میں منتقل کیا تو وہ کسی عارف نے کہا نظر سے دیکھ محبت دلوں میں لے کر بیٹھ تو خالی نہیں جائے گا کیونکہ یہ تو دینے کے لیے آئے ہیں پیچھے سے تمام ساتھی بیٹھ گئے ایک لائن میں ساتھی مسافر کرتے جائیں تو یہ تو دینے آئے ہیں فقیر کی ایک موت ایک مستی ایک نہر ہوتی ہے فقیر کی ایک موت ہوتی ہے ایک کلمہ میں نے پیر پڑھایا کہ مقدر سواتن ہوئی ہو صوفی نعیم ضیاء محمدی صافی فوراں نام شروع کرتے ہیں استاد ذکر والے ساتھی چند منٹ نعت ہوگی اس کے بعد پھر خصوصی کتاب ہوگا میری سالت تیرے پروان ہزاروں ہیں پروان
اشارے پر دینے کے لیے جان کے نظران یہ سن کے ہم آئے ہیں، یہ سن کے ہم آئے ہیں، نظروں سے پلاتے ہو، یہ سن کے ہم آئے ہیں، نظروں سے پلاتے ہو، ورنہ تو میرے شہر
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی محبت سے دروشی پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بارز خدا بزرگ توئی بس قصہ مختصر صدر محفل آنی محفل شان محفل محبوب شہنشاہ خراسان غوث جہاں طبیب روحاں شیخ العلماء سلطان الاولیاء فرید دہر پیر طریقت رہبر شریعت میرے سرکار حضور میاں صاحب مبارک زینت آستانہ عالیہ راوی ریان شریف لاہور اور ملک دے نامور عظیم مذہبی سکالر پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد شہزاد مجددی سیفی صاحب دامت برکات العالیہ حضرات سٹیج اتے کہشدہ سمائے ساڑھے بڑی محترم پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا محمد ظفر عباس محمدی سیفی صاحب انہوں نے جو خوبصورت اہتمام فرمایا ہے فکر امام حسین کے عنوان نال جس سے اندر میں اور تسی شرکت دی سعادت حاصل کر رہے ہیں دعا فرما اللہ تعالیٰ اس اہتمام کو قبول فرما کے سالوں سارے روزے کی آمد اللہ رب العزت حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے چونکہ وقت بہت تھوڑا ہے ایک گل کر کے اجازت چاہوں گا جبریل امین علیہ السلام اللہ دے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل اللہ کی بارگاہ میں پوچھ کے آؤ کہ میرے عمر کی شان عظمت انہوں کا مقام کی کیونکہ آج یوم شہادت میں حضرت سیدنا فاروق اعظم تو اسے حوالے نہ ایک گل کر کے اجازت چاہوں گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھ کے آؤ کہ میرے عمر کا مقام بولو نا کیے جبریل امین آئے اور آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ جبریل کی عرض کر رہے ہیں تسی بھی کہہ لو پیار نال کہہ لو یا رسول اللہ اور فکر امام حسین کانفرنس کے اندر شرکت کرنے والے ہو میرا کھانے لجپال حسین نے ارشاد فرمایا سی اور لجپال حسین نے نانا نے ارشاد فرمایا سی کہ میری اولاد کے نام وفا
وفا کرنا سیفیوں قربان جائیے شاہو اللہ نے کیسا سوہنا مرشد عطا فرمایا کہ وہ وفا کتنی ہے کس قدر ہے کہ دیکھو آپ کے سجے پاسے سے کھبے پاسے اولاد رسول موجود ہے سجے پاسے بھی اولاد رسول کھبے پاسے بھی اولاد رسول میرے دوستو سن لو جدو جبریل واپس آئے تے آ کے عرض کیتا یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے کہ تسی سارے مل کے آپ کو یا رسول اللہ ذرا سینے کا دل لا کے آپ کو یا رسول اللہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں جبریل اگر 950 سال تک حضرت جبریل نے عرض کیتا یا رسول اللہ آپ نے عمر انہوں کی عظمت و شان اگر میں جبریل 950 سال تک بیان کرا تو میں انہوں کی عظمت و شان بیان کر سکتا نہیں ایک دی شان ہے حضرت سیدنا عمر دی ہن ذرا اندازہ کرو جس نبی نے بیگانیاں نو اپنا بنا کے انیاں شاناں عطا فرما دتیاں نے اس نبی نے اپنے نواسے حسین نو کتنی شاناں عطا فرمائیاں اس آقا نے اپنے نواسے حسن نو کتنی شاناں عطا فرمائیاں ہوندیاں اور میرے آقا نے مسجد نبوی دے منبر دے تے بیٹھ کے اعلان فرمایا من احبنی لوگوں سن لو جس نے میں مصطفیٰ نال پیار کیتا وہ احب ہذین اور انہاں دونوں نے نال پیار کیتا یعنی حسن والحسین یعنی امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین واباہما اور انہاں نے والد گرامی مولا مرتضیٰ نے نال پیار کیتا وامہما اور انہاں دی امی جان سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نے عقیدت رکھی میرے آقا نے ارشاد فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ جس درجے کے اندر میں مصطفیٰ ختم نبوت کا تاجدار پا کے بیٹھا ہوں گا اس سے محل کے اندر ہی انہاں نال پیار کرنے والا بھی میرے نال ہوگا الحمدللہ ثم الحمدللہ سانو اللہ تعالیٰ نے وہ شیخ کامل عطا فرمایا ہے جو مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ دی نگاہوں کے تراشے اور آپ نے متعلق مبارک صاحب کا ارشاد میں سنا کے اجازت جمع کا حضور شہنشاہ خراسان محبوب سبحان مجدد عصر حاضر آپ نے ارشاد فرمایا سی آپ کی بیعت تو بعد کہ میرے اور بھی خلفاء ہوں گے لیکن میاں صاحب کے سب سے زیادہ مرید ہوں گے پھر ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا کہ میاں صاحب کے پاس علماء آئیں گے اور پھر فرمایا ایک وقت آئے گا کہ کھانے والے آپ کے پاس زیادہ ہوں گے الحمدللہ وہ تینوں کرامتیں جو ہیں وہ پوری صادق آ رہی ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ولی کامل کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے